A warm welcome to my dear students. Today we are going to read a poem, The Bangle Sellers, written by Sarojini Naidu. The Bangle Sellers is a musical poem sung by men who sell bangles. It is included in her collection of poems called The Bird of Time, published in 1912. The poem brings out the social, religious, and symbolic value of bangles in Indian culture, and this whole poem revolves around the bangles. जो बैंगल्स हैं इंडियन सोसाइटी में उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है. बैंगल्स सिंबलाइज हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंडियन कल्चर, क्योंकि इंडिया में विडोज़ को बैंगल्स पहनने की इजाज़त नहीं होती है. आज हम बैंगल सेलर्स के बारे में पढ़ेंगे. दिस पोएम इज़ अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड इन इंडियन कल्चर. बैंगल सेलर्स मेलों में बेचने के लिए ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर जाते हैं. चूड़ियाँ जो है वो नाजुक होती हैं, चमकीली और रंग बिरंगी होती हैं, जो कि पहनने वाले की खूबसूरती को और बढ़ावा देती है. यानी जो बियरर होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी खूबसूरती और निखर जाती है. एंड दिस बैंगल्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स. जैसे जैसे एक खातून अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव यानी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सफ़र तय करती है, उसकी चूड़ियों के रंग और डिज़ाइन भी उनके मुताबिक बदलते रहते हैं. लेट अस स्टार्ट. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. Bangle sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. पहली लाइन में हमें पता चलता है कि स्पीकर कौन है. वी प्रोनाउन, इससे पता चलता है कि बैंगल सेलर्स जो हैं यानी उनका काम एक होता है यानी चूड़ियाँ बेचना, पर्पज़ एक होता है उनका. इससे पता चलता है कि बैंगल सेलर जो है वो स्पीकर है इस पोएम का. बैंगल सेलर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं चूड़ियाँ बेचने वाले हम हैं जो उठाकर ले जाते हैं अपने चमकीले डेर को, यानी ढेर सारी चूड़ियाँ होती हैं उनके पास, अपने चमकीले डेरों को मंदिर के मेलों में. टेम्पल फेयर, फेयर मीन्स मेला. शाइनिंग लोड्स, जो चूड़ियाँ होती है वो चमकदार होती है. यहाँ पे एक रेटरिकल क्वेश्चन भी पूछता है, Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light? ये एडवर्टाइज करते हैं अपना, यानी जो बैंगल सेलर से चूड़ियाँ बेचने वाले जो हैं ये एडवर्टाइज करते हैं अपने जो थिंग्स हैं यानी बैंगल्स हैं. कौन खरीदेगा इन चूड़ियों को? कौन खरीदेगा ये नाजुक चमकीले रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, दनक जैसी रंगों वाले जो ये डेर हैं यानी चूड़ियों के जो डेर हैं, जो दनक जैसी रंगों वाली जो चूड़ियाँ हैं, कौन खरीदेगा इनको? Lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. Lustrous means shining, tokens means symbols, radiant lives means happy lives. ये जो है ये चमकीली निशानियां हैं खुशी भरी जिंदगियों के लिए. Lustrous tokens of radiant lives यानी happy lives. Lustrous tokens of happy lives. ये चमकीली निशानियां हैं खुश जिंदगियों के लिए.
فار ہیپی ڈاٹرس اینڈ ہیپی وائفز، خوش بیٹیوں اور خوش بیویوں کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو چوڑیاں پہنتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انڈین کلچر میں چوڑیوں کی بہت امپارٹنس ہے۔ چوڑیاں خوشی کے موقعوں پر پہنی جاتی ہیں، یعنی جو چوڑیاں پہنتا ہے، یعنی جو بیئرر ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ فرسٹ انزا میں ہمیں پوئٹ جو ہے وہ بینگل سیلرز کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کیسے ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنے بینگلز کو بیچنے کے لیے۔ بینگل سیلرز کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ٹیمپل فیئر ہوتے ہیں، جو مندر کے میلے ہوتے ہیں، یعنی کہیں بھی جو میلے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر ایک قسم کی عورت، یعنی ہر ایک سٹیج کی عورت وہاں پہ موجود ہوتی ہے، یعنی میڈن ہوتی ہے، میریڈ ہوتی ہیں، مڈل ایجڈ اینڈ اولڈ ایجڈ، سبھی طرح کی جو عورتیں ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ اور جو بینگل سیلرس ہیں، یعنی جو پوئٹ ہے، اس میں بینگلز کے لیے بہت سارے ایڈجیکٹیوز یوز کیے ہیں، یعنی بینگل سیلرز جو ہیں وہ ایڈجیکٹیوز یوز کرتے ہیں، اپنی بینگلز کی تعریف کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ ڈیلیکیٹ، برائٹ، رینبو ٹنٹڈ، سرکلز آف لائٹ، یہ ایڈجیکٹیوز ہیں، یعنی اپنی جو چیزیں ہیں، جو اپنے بینگلز ہیں، ان کی وہ کیا کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ جو کسٹمر سے وہ راغب ہو سکیں۔ Now let's move to the second stanza. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue is the mountain mist. Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue is the mountain mist. کچھ چوڑیاں صحیح ہیں کنواری لڑکیوں کی کلائیوں کے لیے، میٹ مینس فٹ۔ کچھ چوڑیاں جو ہے وہ کنواری جو ان میریڈ گرلز ہے ان کی کلائیوں کے لیے، رسٹ کے لیے فٹ ہیں۔ سلور اینڈ بلو از دا ماؤنٹین مسٹ، چاندی رنگی اور نیلی جیسے دھند کسی پہاڑ کی، یعنی سلور اینڈ بلو، سلور کلر اور بلو کلر جو چوڑیاں ہیں وہ میڈنس کی رسٹ کے لیے فٹ ہیں۔ اور ان کو کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی کمپیئر کیا ہے ماؤنٹین مسٹ کے ساتھ۔ سلور اینڈ بلو از دا ماؤنٹین مسٹ، جو پہاڑ کی جو دھند ہوتی ہے، مسٹ جو ہوتی ہے وہ بھی سلور اینڈ بلو کلر ہوتی ہے۔ Some are flushed like the buds that dream on the tranquil brow of woodland stream. کچھ چوڑیاں چمک رہی ہیں بڈس کی طرح جو جنگل کی ندی کے کنارے پرسکون، جو جنگل کی ندی کے پرسکون کنارے پر خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ جو برڈس ہوتے ہیں، یعنی پوئٹ جو ہے برڈس کمپیئر کرتا ہے کن کو، میڈنس کو۔ میڈنس جو ہے برڈس کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے، یعنی برڈس جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، انوائرمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ایسے ہی میڈنز جو ہوتی ہیں ان کو اپنے پیرنٹس پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو برڈس ہے یہ ڈریم یعنی خواب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بن جاتے ہیں، پھر فلاور یعنی پھول بن جاتے ہیں پرسکون ندی کے کنارے پر، جو یعنی جنگل کی ندی کے کنارے پر یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی جو میڈنز ہے یہ بھی خواب دیکھتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بھی شادی ایک نہ ایک دن ہونی ہے۔ Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. کچھ چوڑیاں چمک رہی ہیں، aglow means shining، کچھ چوڑیاں چمک رہی ہیں اپنی روشنی سے، جیسے کہ نیو بارن لیوز چمکتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو کلر ہے نیو بارن لیوز کا کلر کیا ہوتا ہے، گرین کلر، لائٹ گرین، تو لائٹ گرین بینگلز بھی ہیں جو چمک رہی ہیں، جیسے نیو بارن جو لیوز، نئے اگے پتے جو جیسے جب چمکتے ہیں ویسے ہی کچھ چوڑیاں ہرے رنگ کی یعنی لائٹ گرین کلر کی وہ بھی چمکتی ہیں۔ یہاں پہ فرسٹ انزا میں پوائٹ جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے دا فرسٹ اسٹیج آف وومنہڈ، یعنی پہلی اسٹیج جو ہوتی ہے عورت کی، یعنی میڈن یعنی کنواری لڑکی جو ہوتی ہے،
ان کے کون کون سے کلر پسند ہیں، سلور، بلو اور کیا ہوتا ہے، اور لائٹ گرین پسند ہوتا ہے کنواری لڑکیوں کے لیے۔ ہوپ یو enjoyed these two stanzas. Thank you.